مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا توڑ یہ کس طرح کیا جائے؟ بہت سے طریقے ہیں جادو کے توڑ کے، لیکن ایک آسان اور قرآنی نسخہ جو جادو کے توڑ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے، اگر کوئی شخص خود باقاعدگی سے یہ کر لے تو انشاءاللہ العزیز اگر اس پہ جادو ہے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی ان آیات کی برکات نصیب فرمائیں گے، چونکہ قرآنی صورتیں ہیں۔ تو اگر باقاعدگی سے کوئی شخص یہ کرے اور اہتمام کے ساتھ کرے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وظائف کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ اہتمام ہوتا ہے کہ اگر اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ اگر لاپرواہی کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا تو پھر وہ برکات نصیب نہیں ہو سکتی جو کہ مقصود ہوتی ہیں۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نیت ہوتی ہے، تو اپنی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل اللہ پہ ہو کہ میرے یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں میری طرف متوجہ ہونے والی ہیں، تو عمل یقین کے ساتھ کرے کہ میں یہ عمل کروں گا، جو میرا مقصود ہے وہ ہو جائے گا۔ اس میں کوتاہی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز یہ کام کر دیں گے، کیونکہ کام ہر ایک اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کیوں ہونے دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تھی، شیطان نے مہلت مانگی تھی۔ جب اس نے نافرمانی کی تو اس نافرمانی کے وقت اس نے مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اس نے کہا میں انسان کو ورغلاؤں گا، انسان کو نقصان پہنچاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ جو میرا ہوگا وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور اگر تو کسی کو نقصان پہنچائے گا تو وہ میری طرف رجوع کر کے اس نقصان کا ازالہ کر لے گا۔ تو یہ جتنے جادو کرنے والے ہیں یہ سب کے سب شیطان کے پجاری ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں۔ شیطان ان کے ساتھ اس کام میں معاون ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ شیطان جادو میں معاون ہو کے دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نقصان اسے پہنچ جاتا ہے، چونکہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وہ ان کا معاون بن کے اس طریقے سے جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی جادوگروں سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے چیلوں سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں ہمیں دی ہیں۔ اگر ان صورتوں کا اہتمام کیا جائے تو بڑے سے بڑا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی پہ جادو نہیں ہوا تو اللہ ان صورتوں اور ان آیات کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں باقاعدگی سے روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ 70 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ پڑھ کے متاثرہ شخص پہ بھی دم کریں، خود پہ بھی پھونکیں، اور پانی پہ دم کر کے جس پہ جادو کا شائبہ ہو اسے پلایا جائے یا وہ شخص خود پیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے اس جادو کو بالکل ختم فرما دیتے ہیں۔ اور اگر یہ جادو سے نقصان ہو کے کوئی بیمار ہو گیا ہے تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے، اور جس پہ جادو وغیرہ نہیں تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے شیطان سے، جادوگروں سے، شیطان کے چیلوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ جتنا وہ رب عظیم ہے اتنا ہی اس کا کلام بھی عظمت والا ہے، جتنا وہ رب طاقت والا ہے اتنا ہی اس کا کلام بھی طاقت والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورتیں نازل فرمائی اور قرآن کا حصہ بنی، تو آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 2 صورتوں کا ورد رکھے تاکہ دشمن سے اور شیطان کے وار سے وہ بچ سکے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔